ہمارے معاشرے میں آج کس قدر بے حیائی پھیل چکی ہے۔ ہر آدمی مختلف سورسز کے ذریعے سے جس حد تک ہو سکتا ہے وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر سورہ نور میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم لوگ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، مطلب جس کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ وہاں پہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے وہ بے حیائی پھیلاتا ہے، ڈراموں کے ذریعے سے، موویز کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، کمرشلز کے ذریعے سے، اور جو اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے وہ لوگ چھوٹے سورسز کو پکڑتے ہیں، سوشل میڈیا میں آ کے، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، یا اپلیکیشنز جو آ رہی ہیں جس طرح سے ٹک ٹاک ہو گیا، اس طرح کی مختلف بے حیائیوں والے جو کام ہیں ان کے ذریعے سے وہ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اب کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے، مطلب ناچ گانا چل رہا ہے، کیا گانے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟ گانوں سے اللہ تعالیٰ نے ناپسندگی کا اظہار کیا، ان کو منع کیا، میوزک کو حرام قرار دیا گیا، مردوں کے بے حیا الفاظ کو، بے حیا باتوں کو، داڑیاں کاٹنے کو، غلط لباس کو، شلواریں یا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکنے کو ناپسند کیا گیا، عورتوں کے بے پردہ گھومنے کو، خوشبوئیں لگا کر باہر نکلنے کو، اور بری الفاظوں سے باتیں کرنے کو، ان سب چیزوں کو ناپسند کیا گیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں میوزک، ڈانس اور یہ سب چیزیں مکس کر کے کی بھی جاتی ہیں اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بلکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو لائک، فالو اور شیئر کر کے اور ان کے نام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے اپنی ویڈیوز اٹیچ کر کے ایک چیز کی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز بہتر جانتا ہے اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ایک شیخ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جو میری نظر میں بہت عظیم واقعہ ہے، اور وہ بہت بڑا سوال بھی ہے آج ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ وہ شیخ بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہتے سفر پر جا رہا ہوتا ہوں اور وہاں پر راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے بڑا عجیب سا، تو میں وہاں پر پہلا آدمی ہوتا ہوں جو وہاں پر میں پہنچتا ہوں، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے میں اترتا ہوں وہاں پہ۔ تو گاڑیوں کا کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے تو میں ایک آدمی کے پاس جاتا ہوں اور اس کو جا کے میں اس کے پاس جاتا ہوں، تو اس آدمی نے کہتے ہیں کہ اس نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے اور وہ پہلے سے اذکار، تکبیر، تحلیل اور استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ دوسری گاڑی والے کے پاس جائیں، جا کے باقیوں کو دیکھیں۔ تو میں دوسری گاڑی والے کے پاس جاتا ہوں تو وہاں پر ایک گاڑی اور ہوتی ہے جس میں ایک مرد اور عورت ہوتے ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں جو ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے۔ تو میں دوسری سائڈ پہ جاتا ہوں جہاں پہ جو ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والا جو دروازہ ہوتا ہے جہاں پر عورت ہوتی ہے، وہ دروازہ میں کھولتا ہوں تو پہلا جو آدمی ہوتا ہے وہ آدمی وہاں سے باہر آ جاتا ہے گاڑی سے، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں ہوتا ہے اور وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گھبرایا ہوا بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ عورت جو ہے وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی ہوتی، وہ بری طرح سے زخمی ہوتی ہے۔ ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے میرے کان میں آ کے، وہ مجھے کہتا ہے کہ شیخ آپ اس کے پاس بیٹھیں اور کلمہ کہتے رہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ مرنے والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس کھڑے ہو کر میں کلمہ کہنا شروع کر دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں میں یہ کلمہ کہتا ہوں اس کے پاس، یہاں تک کہ وہ عورت بھی کلمہ کہنا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت مجھ سے بہتر انداز میں کلمہ کہتی ہے، یعنی کہ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ احق ما قال العبد وکلنا لک العبد۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کرتی ہے تو پھر میں اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ عورت بہت زخمی ہوتی ہے، بری طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مجھے اس کی کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں اس کی کوئی چیز پتہ نہیں چل رہی ہوتی کہ مطلب وہ عورت کالی ہے یا گھوری ہے، کیونکہ اس نے مکمل حجاب کیا ہوتا ہے، مکمل سطر سے اپنے آپ کو پورا سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو پورا ڈھانپا ہوتا ہے، یعنی کہ قسم کھا کے وہ شیخ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی برقع یا نقاب جس طرح سعودی عرب کے معاشرے کی خواتین جو پہنتی ہیں، ہمارے پاکستان کی نہیں، وہاں کے معاشرے کی جو خواتین ہوتی ہیں اس طرح کا نہیں، اس نے باقاعدہ جو فل پراپر حجاب ہوتا ہے اس نے وہ کیا ہوتا ہے، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں، پاؤں میں جرابیں بھی اس کی ہوتی ہیں، اور اس کا جو عبایا ہوتا ہے اس نے اس کو فل اس کے برقعے نے اس کو کور کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے
ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو سینے میں اس کو زخم ہوا ہے، چوٹ لگی ہوتی ہے اس کو. تو جب وہ سانس لیتی ہے تو جو اس کے چہرے کا کپڑا ہوتا ہے وہ اس کے منہ کے اندر لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سانس نہیں لی جاتی. تو میں اس کے چہرے کے اوپر سے تھوڑا سا کپڑا ہٹاتا ہوں تاکہ وہ سانس لے لے تو اس کو پرابلم نہ ہو. تو اس عورت کا جو دائیں ہاتھ ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا کپڑا پکڑ کے واپس نیچے کر دیتی ہے. اب یہ کون سا موقع ہے جس موقع پہ وہ عورت کسی بھی قسم کا حجت پیش کر سکتی ہے کہ بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھی، میں یہ تھا. لیکن وہ پریکٹسنگ مسلم تھی، مومنہ تھی، تو وہ واپس اپنے اس کو نقاب کو پکڑ کے نیچے کر دیتی ہے. وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں واپس اوپر کرتا ہوں تاکہ وہ سانس لے، لیکن وہ اس کو واپس پکڑ کے نیچے بھی کرتی ہے اور اس کو اپنے گردن کے ساتھ جو اس کو کپڑے کے ساتھ اس کو پکڑ کے مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے تاکہ وہ واپس اوپر نہ کیا جا سکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ میری بہن آپ کو ابھی آپ زخمی ہو، آپ کو سانس لینے کے لیے آپ اس کپڑے کو اپنے چہرے کے اوپر سے تھوڑا سا ہٹا لو تاکہ آپ کو پرابلم نہ، آپ سانس لے سکو. تو وہ عورت کیا کہتی ہے وہ عورت ان کو کہتی ہے کہ آپ میرا چہرہ ظاہر نہ کرو، آپ میرا چہرہ ظاہر نہ کرو، آپ مجھے اس حال میں مرنے دو کہ میں اس حال میں مر جاؤں کہ میرے چہرے کے اوپر کپڑا ہو، میں پردے میں رہوں، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور پھر وہ قسم کھا کے کہتی ہے کہ میں بچپن سے اپنے جو چہرہ ہے جو ہے میں اس کو ایسے ڈھانپتی رہی ہوں، تو اس لیے آپ میرا ستر رکھو، آپ میرا پردہ رکھو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا پردہ رکھیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اس عورت کے الفاظ کہ آپ میرا پردہ رکھو، اللہ آپ کا پردہ رکھیں گے، بہت بڑے الفاظ ہیں یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پھر اس حال پہ چھوڑ دیتا ہوں یہاں تک کہ اس کی روح جو ہے وہ پھر اس کو قبض کر لیا جاتا ہے، وہ عورت مر جاتی ہے. کتنا بڑا سوال ہے یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہماری بہنوں کے لیے. وہ جو عورتیں حجاب سے نقاب سے نفرت کرتی ہیں، آخر مرنا تو انہوں نے بھی ہے نا، قبر میں تو انہوں نے بھی جانا ہے نا. ساری زندگی بے حیا گھوم کر، بے حیا پھیر کر، فحاشی پھلا کر، مرنے کے بعد ان کو سر سے لے کر پاؤں تک ٹوٹل ان کو ڈھانپا جاتا ہے کہ نہیں ڈھانپا جاتا، کور تو کیا جاتا ہے، لیکن پھر فائدہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مثال، رضی اللہ عنہ کی مثال کیا ہمارے سامنے. ان کے جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت علی کو کیا وصیت کی کہ آپ تاریکی میں، رات کی تاریکی میں آپ نے میرا جنازہ لے کر جانا ہے، اور میرے جو کفن کا لباس ہے وہ بھی غیر محرم اس کو نہ دیکھ سکیں. یہ ان کی حیات تھی. حالانکہ مرنے کے بعد کوئی آدمی آپ کو دیکھے نہ دیکھے اس سے آپ کے اوپر کیا پوچھ ہو نہیں ہے، آپ کا تو اختیار میں اب کوئی چیز نہیں رہی. لیکن یہ ایمان اور یہ ان کے اندر جو پریکٹسنگ جو عمل تھا ان کے اندر، یہ ان خواتین کے اندر اتنا ہوتا تھا جو آج بھی ہمیں عرب میں بہت ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے. اور اس کے اگینسٹ ہمارے سائڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹل بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، فحاشی کو پھیلاتے ہیں. جتنے کم کپڑے عورتوں کے ہوں اتنی زیادہ ان کو داد دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں، پھر وہ یہ کام کرتی ہیں تاکہ اور ان کو واہ ملے لوگوں کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، توبہ استغفار کریں ان چیزوں کے اوپر.